بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں اپنے مسلک کی شان اور اس کی عظمت کا اظہار کروں۔ لوگ کہتے ہیں اہل حدیث اولیاء اللہ کو نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں لوگوں کے دماغ میں کوئی شک ہے۔ میں کہتا ہوں جو ولی کو نہیں مانتا وہ آدمی مومن ہو سکتا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کی عظمت کے بارے میں یہ اعلان عام کیا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا خبردار، جو رب کے ولی ہیں، جو رب کے دوست ہیں، ان کو کوئی غم نہیں آئے گا، نہ وہ پریشان ہوں گے۔ اب جانیے کہ اللہ کے ولی کون ہے۔ ولی عام نہیں ہوتا، ولی کا مطلب ہے دوست۔ یہاں کوئی آدمی، امیر آدمی کسی غریب آدمی کو اپنا دوست بنا لے، یہاں کوئی آدمی ایم این اے، ایم پی اے، وزیر اعلیٰ کسی غریب آدمی کو اپنا دوست بنا لے، غریب آدمی کے زمین پاؤں پر نہیں لگتے، زمین پر پاؤں نہیں لگتے۔ اور یارو اس آدمی کی عظمت کے کیا کہنے، جس کو ولی بنا لیتا ہے رب ولی بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اور اگر میں ایک بات کہوں، سب سے بڑے ولی گزرے ہیں تو نبی کی صحابہ کی جماعت گزری ہے۔ نبی کی صحابہ کی جماعت، ان کی عظمت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے آپ اعلان کیا، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ فرمایا یہ جو ان سے میرے ولی ہیں، نبی کے صحابہ ہیں، میرے دوست ہیں، یہ صبر کرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، رات کو قیام کرنے والے ہیں، اللہ سے بخشش مانگنے والے ہیں۔ یہ ولی کی نشانی ہے۔ اور آپ کو بتاؤں، چشم فلک نے یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا، جو عظیم ولی گزرے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وا صدیق، میں آپ کی عظمت پر قربان جاؤں۔ ایسی نبی کے ساتھ لو ہے، رب کے ساتھ تعلق ہے، ایسا تعلق ہے، ایسا لنک ہے۔ قالوا سمعنا واطعنا کی تفسیر بن کے دکھائی ہے۔ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان پیغمبر ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ یہ ہے ولی کی نشانی۔ ولی کی نشانی دیکھیے۔ ایک دن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا مجلس لگی ہوئی ہے، آپ فرماتے ہیں بھئی کون ہے آدمی جس نے آج روزہ رکھا ہے؟ ولی کی نشانی نوٹ فرما لیجئے، کون آدمی ہے جس نے آج روزہ رکھا ہے؟ پوری مجلس لگی ہوئی ہے،
قربان جاؤں صدیق اکبر کھڑے ہو گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن نے ولی اس لیے نہیں نہ کہہ دیا، دیکھ کر کہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جی میں نے روزہ رکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اچھا، تبسم فرمایا، صدیق اکبر نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد پھر سوال کیا، آپ فرماتے ہیں بھئی کون آدمی ہے جس نے کسی مسکین کو، غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ پھر جناب صدیق اکبر کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی جی میں نے غریب آدمی کو کھانا کھلایا ہے۔ پھر فرمایا کون آدمی ہے جس نے کسی بھائی کا جنازہ پڑھا ہو؟ عرض کی اللہ کے نبی جی میں نے جنازہ فلاں آدمی کا پڑھا ہے۔ پھر فرمایا کون ہے جس نے اپنے بیمار آدمی کی بیمار کرسی کی ہو؟ یہ دیکھیں ولی ہے، ولی اس کو کہتے ہیں اللہ کے نبی جی میں نے فلاں شخص بیمار ہے اس کی بیمار کرسی کی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جس کے اندر یہ خوبیاں ہو، یہ صفات شامل ہو، اللہ کی قسم ہے وہ بندہ جنتی ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ولی ہے۔ کیفیت کیا ہے؟ روزہ بھی نہیں چھوڑتے، اللہ کا قرآن بھی نہیں چھوڑتے۔ تو آج ہمارے ولی ہیں، قربان جاؤں ان کی سیرت پر، ان کی عظمت پر، اور کیسے یہ ولی ہے۔ نہ قرآن کی بات ہے، نہ محمد کے فرمان کی بات ہے، نہ دین کی بات ہے، نہ دنیا کی بات ہے، بس اپنے رنج و غم کے لیے، اپنی خوشی کے لیے اپنے آپ کو ولی اللہ بنا لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ نے قرآن کا نقشہ کھینچا ہوا ہے، ولی کی عظمت بیان کی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جو رب کے ولی ہوتے ہیں اللہ انہیں اندھیرے سے نکال کر، جہالت سے نکال کر نور وال لے آتے ہیں، اسلام وال لے آتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو رب کے ولی ہیں شیطانوں کے ساتھی ہیں، طاغوتوں کے ساتھی ہیں، اللہ انہیں نور سے نکال کر اندھیرے میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے، جگہ کیا ہے؟ اور اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ایسے شیطان کے ولی ہیں تو میں نے رب نے ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ بنا دیا۔ دیکھیے ذرا سوچئے، آج ہم کہتے ہیں ہم ولی نہیں بن سکتے۔ میں کہتا ہوں ہر بندہ ولی بن سکتا ہے، ہر بندہ، لیکن کرنا کیا پڑے گا؟ میری بات دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے نبی کے فرمان پر اور رب کے قرآن پر عمل کر دو، اللہ اپنا ولی بنا دے گا۔ اللہ کے فرمان پر جو رب العالمین نے قرآن کی آیات ہمارے اوپر نازل کر دی ہیں، احکام نازل کر دیے ہیں، اور نبی کے فرمان کو ہم سچا مانیں، اس پر عمل کر لیں، اللہ کی قسم ہے اللہ اپنا ولی بنا دے گا۔ ولی ان کو کہتے ہیں جو طریقہ مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ،
جو اپنے آپ کو محمدی رنگ کے بدل دیتے ہیں، ولی ان کو کہتے ہیں جو اپنی سیرت کو، اپنے کردار کو، اپنی زبان کو، اپنی صورت کو، اپنی سیرت کو آمنہ کے در یتیم رب کے پیارے حبیب کی سیرت پر بدل دیتے ہیں۔ سنیے حدیث مصطفیٰ۔ ایک دفعہ امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آدمی آیا۔ سنیے گا توجہ طلب۔ آپ نے دیکھا، پھر نظریں نیچی کر لی۔ اللہ کے نبی جی کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا صحابہ، اس کی مونچھیں اس کے منہ میں پڑ رہی ہے، اس کی مونچھیں اس کے منہ میں پڑ رہی ہیں، لہذا اس نے سنت کی خلاف ورزی کی ہے، میں نے محمد نے اس پر دیکھنا گوارا نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یارو ایک جملہ فکریہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہے اس میں؟ مونچھیں بڑی ہیں۔ تو آج کوئی ولی ہو، اللہ اللہ کرتا ہو، نہ نہائے، نہ منہ دھوئے، نہ قرآن پڑھے، نہ نبی کا فرمان پڑھے، مونچھیں اتنی اتنی جا رہی ہو، جسم ننگا ہو، تو کہہ رہا ہو میں مشکل حل کرتا ہوں۔ مشکل حل یہ نہیں کرتا، یہ جہالت کا کارخانہ ہے۔ مشکل حل کرتا ہے تو میرا اللہ کرتا ہے۔ ولی اس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے، ایک دن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن نے ایسے نہیں صدیق کو صدیق کہہ دیا، قرآن نے ایسے نہیں خلیفہ اول کا رتبہ دے دیا، قرآن نے ایسے نہیں نبی کے بعد رہبر رہنما اگر مانا جائے گا صدیق اکبر کو مانا جائے گا۔ قرآن نے ایسے نہیں کہہ دیا۔ اٹھائیے احادیث کی کتابیں۔ ایک دفعہ ایک ساتھی آیا، کہنے لگا یا ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ، میں آپ کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں، گفٹ لایا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ غالباً کھجوروں کا تحفہ تھا۔ منہ میں ڈالی ایک کھجور، پوچھنا یاد نہ رہا۔ آپ نے فرمایا بھئی نوجوان یہ کس بات کی کھجوریں ہیں؟ کہنے لگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میں نے فلاں آدمی میرے پاس آیا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں نا تکا لگا دینا، ٹیوا لگا دینا۔ میں نے ایک بار ٹیوا لگا دی، اس کی بات سچ ہو گئی، اس نے اس کے بدلے میں مجھے یہ کھجوریں دی، میں نے آپ کو آگے پیش کر دی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، چشم فلک نے یہ زمین پر ایسا ولی نہیں دیکھا، فوراً اپنی شہادت والی انگلی منہ میں ڈالی، کیا کر دی؟ فرمایا ابو بکر یہ گوارا نہیں کرتا کہ حرام کا لقمہ اس کے پیٹ کے اندر چلا جائے۔ ابو بکر یہ گوارا نہیں کرتا، یہ ولی ہے، ولی ان کو کہتے ہیں۔ آج یہ ولی دیکھیں، یہ ولی کیسا ہے؟ اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے پیسے پر لگا ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر اتنے صاف ہو رہے ہیں ولی جو جھوٹے ولی ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، اور یارو میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے نقش قدم کے اوپر اگر قرآن کی آیت دیکھو، آپ نے فرمان کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کے فرمان کو عمل کر دیتے ہیں۔ اس زمانے میں دوسرا ولی گزرا ہے، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس ولی کی بھی زمانے میں مثال نہیں ہے،
اس ولی کے کردار کی زبان میں مثل نہیں ہے۔ دیکھیے اتنی محبت، اتنی عقیدت اللہ کے قرآن سے، اور اتنی اللہ رب العالمین سے الفت، اور نبی سے اتنا رابطہ، اتنا لنک۔ اللہ اکبر۔ ایک دن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح البخاری کی روایت ہے، آپ جا رہے ہیں، ساتھ جناب فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلتے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر، جی اللہ کے نبی جی، آپ نے فرمایا تجھے مجھ سے کتنی محبت ہے؟ تجھے مجھ سے کتنی محبت ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ کس سے؟ دماد اپنے سسر سے پوچھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک دماد ہے، دوسرے سسر ہیں۔ دماد کون ہے؟ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور سسر کون ہے؟ فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں یار بتا تو صحیح تجھے مجھ سے کتنی محبت ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی جی اپنی مال سے زیادہ محبت ہے، جان سے زیادہ نہیں۔ آپ نے فرمایا عمر والذی نفسی بیدہ، عمر مجھے اس ذات کی قسم ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ عمر اتنی دیر تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اتنی دیر تک بندہ ولی کامل نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک بندہ اپنے مال سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، حتیٰ تک کہ اپنی جان سے زیادہ میں محمد سے محبت نہ کروں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرا ایمان ہے جیسے عمر نے پہلے بات صاف کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح بعد میں بھی یہ بات صاف کی ہے۔ اللہ کے نبی جی آج سے لے کر قبر کی منزل تک گواہ بن جو آپ، فرمان آپ کا ہوگا، جان میں عمر کی ہوگی رضی اللہ تعالی عنہ، فرمان نبی کا ہوگا، جان عمر کی ہوگی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ولی ان کو کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ولی ان کو کہتے ہیں۔ آج دیکھیے لوگ کہتے ہیں اہل حدیثوں کے پاس کوئی ولی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ گزرے کن کے ولی تھے؟ اہل حدیثوں کے ولی تھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں پیر عبد القادر جیلانی گزرے کن کے ولی تھے؟ ہمارے ولی تھے، جن کو لوگ لاہور والی سرکار داتا صاحب سے پکارتے ہیں، علی حجویری کن کے ولی تھے؟ سیرت کا مطالعہ کرو، اہل حدیث کے ولی تھے۔ بابا بلے شاہ جس کے شاعری کرتے ہیں لوگ عشق مشوقی میں، وہ کن کے ولی تھے؟ اہل حدیث میں ولی تھے۔ ابو بکر صدیق سے لے کر علامہ عیسیٰ لہی ظہیر تک سارے ولی ہیں، اہل حدیثوں کے ولی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کیسے ولی ہیں اللہ کی قسم ہے، یہ کہتے ہیں ہمیں ٹائم ملا ہے، ہمیں موقع ملا ہے، اور لوگ بھی باتیں بنانے والے بنا لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی فلاں ولی ایسے ہیں انہوں نے 40 سال ایک وضو کے ساتھ نماز پڑھی، 40 سال۔ میں نے کہا وہ ولی نہیں ہو سکتا، ولا ہو سکتا ہے۔ کیوں یار؟ ایک منٹ، ایک بات سوچیے، آپ بزرگ ہیں، میرے محترم ہیں، آدمی وہ ہوتا ہے جس کو بیوی کی ضرورت ہوتا ہے کہ نہیں؟ بیوی کی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے، جس کو نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی نہیں ہوتا۔ دنیا کی نظروں میں وہ آدمی
نہیں ہوتا۔ اور دیکھیے جس کو بیوی کی ضرورت ہو وہ 40 سال نکال نہیں سکتا، اور ایک وضو میں یہ بات مسئلے میں بات ذہن میں آتی نہیں ہے کہ وہ بندے کو نیند بھی نہیں آئی ہوگی، ان کا معاملہ تو پھر رب العالمین جیسا نعوذ باللہ ہو گیا۔ رب کی ذات ایسی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میرے رب کی ذات کو نیند بھی نہیں آتی تو نہ اونگ آتی ہے، تو یہ نعوذ باللہ رب کے ساتھ مشابہت ہو گئی نا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ دیکھیے آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے میرے بھائیوں، میں اپنے مسلک کی پہچان کروا دوں، اللہ کی قسم ہے اگر ولی ہو، پڑھتا ہو رب کا قرآن، سینے سے لگاتا ہو نبی کا فرمان، ایسے ولی کی پیروں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا ہم سرما بنایا کرتے ہیں۔ ہو تو صحیح ولی ہو امام بخاری جیسا، سبحان اللہ، ولی ہو امام بخاری جیسا رحمت اللہ علیہ۔ امام بخاری کی کیفیت کیا ہے؟ کوئی بھی حدیث لکھنی ہے، کوئی بھی حدیث، سب سے پہلے استخارہ کرتے، استخارہ کرتے، استخارے میں کیا کہتے؟ اللہ امام بخاری میں تیرا بندہ یہ حدیث لکھنے والا ہوں، اللہ اگر اس حدیث میں کوئی شک ہے تو میری مدد فرما۔ کہتے ہیں میں نے 1,00,000 سے زیادہ احادیث جمع کی، جس میں میں نے 5,000 تو کچھ احادیث اس میں بخاری شریف میں نے نقل فرمائی ہے۔ کیا بات ہے! امام بخاری آپ کی عظمت پر کیوں اللہ رب العالمین نے آپ کو منصب عطا کیا، کیوں اتنی عزت عطا کی؟ جواب آتا ہے کائنات کے لوگوں، دنیا سے رابطہ توڑ کر، عرش والے سے رابطہ جوڑ کر، اپنے کردار میں، اپنی سیرت میں اگر زندگی اپنانی ہے تو محمد مصطفیٰ کی اپنانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے جب سے والدین نے یہ تربیت کی ہے کہ نبی کا فرمان نہیں چھوڑنا، رب کا لنک، رب سے تعلق نہیں چھوڑنا، اب سے لے کر قبر کی منزل تک اللہ نے میری مدد فرمائی ہے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے بعد بخاری کا مرتبہ عطا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، ولی تو یہ ہوتے ہیں، ولی ہو دین کا کام کرتا ہو، اللہ کی قسم ہے میں اپنی جان ایسے ولیوں پر نچھاور کر دیتا ہوں۔ ولی ہو تو یہ بات ہے نا۔ ایک مسئلہ ذرا ذہن نشین کر لیجئے، ایک بندہ علیحدگی میں جا کر اللہ 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 سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اللہ یہ ذکر کرتا ہے، سراسر غلط ہے۔ ایک ہے اللہ 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 اللہ، یہ سراسر غلط ہے۔ عربی گرامر میں اور احادیث میں لفظ اللہ ذکر نہیں ہے، لفظ اللہ خالی ذکر نہیں ہے۔ آج کیا کرتے ہیں، میں نے انٹرنیٹ میں دیکھا اللہ اللہ اللہ، دواروں پر جا کے لگ پڑتے ہیں۔ یہ ولی کا حال ہے، یہ ولیوں کا حال ہے۔ آپ کو ایک ولی دکھاؤں؟ سبحان اللہ، ولی دکھاتا ہوں جو ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے قرآن کا کرتے ہیں، کہیں سبحان اللہ۔ ایک دن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا ٹائم ہے، ساتھ سیدہ عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، دونوں چلتے آ رہے ہیں۔ رستے میں دیکھا سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا
سنا۔ آپ فرماتے ہیں عائشہ تو نے دیکھا ہے ابو موسیٰ اشعری اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے؟ سبحان اللہ، ولی ہو تو ایسا، اللہ کے قرآن کی آواز آ رہی ہو، نبی کے فرمان کے اوپر اتنا کام زن، اور وہ ولی ایسے تھے کہ اللہ کے قرآن کی اس طرح تلاوت کرتے کہ آسمان سے فرشتے نازل ہو جاتے، آسمان سے فرشتے نازل ہو جاتے۔ اٹھائیے سورۃ البقرہ، تفسیر ابن کثیر، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس سورت کی تفسیر میں، کہنے لگے ایک اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں سورت بقرہ کی، پاس بیٹا ہے، چارپائی پر لیٹا ہے، اور گدھا ایک گھوڑا قریب باندھا ہوا ہے۔ کہنے لگے میں نے عجیب منظر دیکھا، میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا، جانور وہ گھوڑا ہلنے لگا، جنبش طاری ہو گئی، کمپ کبھی طاری ہو گئی۔ کہنے لگا میں نے دیکھا کہ یار یہ میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے، میں نے قرآن بند کر دیا۔ گھوڑا پھر اپنی جگہ اطمینان کے ساتھ ٹھہر گیا۔ کہنے لگے دوسری مرتبہ پھر یہ ہوا، تیسری مرتبہ پھر یہ ہوا، میں نے آسمان کی طرف جان کر دیکھا تو ایک سفید رنگ کا ایسا لگ رہا تھا کہ جس طرح آسمان سے کوئی زمین پر نازل چیز ہو رہی ہے، سفیدی آسمان پر چھا رہی ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری سرکار آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جی پوچھیں۔ اللہ کے نبی جی ایسی ایسی معاملات ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اس طرح آسمان پر سفیدی دیکھی تھی۔ آپ فرمانے لگے او اللہ کے بندے، تو ساری رات اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا رہتا تو یہ فرشتے جو آسمان سے زمین پر نازل ہوئے ہیں یہ تیرے گھر میں آتے اور پوری رات اللہ کا قرآن سنتے رہتے، صبح ہوتی لوگ بھی دیکھ لیتے فرشتوں کو کہ یہ اللہ کا قرآن سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ولی تو یہ ہوتا ہے، یہ ہے ولی کی کرامت، یہ ہے ولی کی کرامت۔ اور سب سے خاتون اول جو گزری ہے اماں مریم رضی اللہ تعالی عنہا، واہ اماں مریم میں تیری ولایت پر قربان جاؤں۔ سبحان اللہ۔ فرشتہ آیا، کہنے لگا مجھے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے کہ میں آپ کو خوشخبری دے دوں۔ کس بات کی خوشخبری؟ کہ میں آپ کو بیٹا عطا کرنے والا ہوں۔ قدرت دیکھی کس کی ہے، بغیر خاوند کے، بنا خاوند کے۔ آج ہمارے معاشرے میں بنا خاوند کے کوئی بیٹا ہونا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ بیٹا ٹھیک نہیں ہے، یہ بیٹا ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ یہ ولیہ، ان کی عظمت کس طرح محفوظ رہے گی؟ اللہ نے فرمایا اس ولیہ نے توکل کیا ہے میرے پر، بھروسہ کیا ہے مجھ پر، میں جانوں تو میرے کام جانے۔ دیکھیے اللہ نے بیٹا بھی عطا کیا ہے، نبی بنا کے عطا کیا ہے۔ وہ لوگ جو کہہ رہے تھے، جنہوں نے باتیں بنانی تھی مریم یہ کیا کر رہی ہو، وہ لوگ کلمہ پڑھ کے نبی عیسیٰ کے جانثار بن گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ توکل کیسا تھا، بھروسہ کیسا تھا، وہ نقشہ میں تھوڑا سا بیان کروں، اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا تھا۔ خالو جان جناب زکریا علیہ السلام کمرے میں بند کر کے روزانہ چلے جاتے تھے، روزانہ۔ تو قربان اللہ کی بندی میں تیری عظمت پر، اللہ کے ساتھ لنک کیسا ہے، تعلق کیسا ہے، لنک ایسا ہے، رابطہ ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین کو اماں مریم کی بھوک برداشت نہیں ہوئی۔ بے موسم پھل
اماں مریم کے سامنے رکھ دیے. سبحان اللہ. نبی زکریا علیہ السلام آئے, کہنے لگے مریم دروازے بند ہیں, کھڑکیاں بند ہیں, کوئی آنے کی جگہ نہیں, کوئی جانے کی جگہ نہیں. مریم یہ تو بتا یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ اماں مریم میں تیری عظمت پر اللہ کی قسم قربان جاؤں, آج سے ہزاروں سال پہلے تو نے میرے مسلک کی نشاندہی کر دی ہے. کہنے لگی خالو جان یہ مجھے فلاں بزرگ نے نہیں دیے, یہ آپ کی کرامت نہیں, یہ مجھے دیے ہیں تو میرے رب کی ذات نے دیے ہیں. سبحان اللہ. لاؤ فتویٰ اماں مریم ہی بھابی سی انہوں ہی نہیں مننا, اماں مریم ہی بھابی سی انہوں مننا نہیں, اماں مریم ہی بھابن مان گئی سی نا. اللہ اکبر. میرے بھائیو زکریا عام بندے نہیں, یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں. اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں اللہ کے دوست ہوتے ہیں, نبی جو ہوتے ہیں اللہ کے دوست ہوتے ہیں. دیکھیے ان کی بھی ذہن میں بات نہیں جو اماں مریم نے بیان کر دی ہے کہ یہ پھل مجھے دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے. اور آج میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں. ہمارا یہ عقیدہ ہو, ہمارا یہ منصب ہو, ہماری زندگی میں یہ بات شامل ہو کہ دینے والی ذات اللہ ہے تو واپس لینے والی بھی ذات اللہ کی ہے. یہ عقیدہ ہو ہمارا تو پھر بات بنے گی, پھر بات کے اندر کوئی بات شامل ہوگی. اللہ اکبر. واہ ولی اعظم فاروق اعظم میں تیری عظمت پر قربان جاؤں. یہاں کیا ہوتا ہے, یہ بالفرض یہ درخت ہے. میں چلا گیا, میں کہ سرکار پتر نہیں ہوندا پیا, پتر دے دیو فلاں کم کر دیاں گا. بیٹا دینے والی کون ذات ہے؟ اللہ نے بیٹا دے دیا. اللہ آزماتے ہیں, بیٹا دے دیا. میں بڑا خوش ہوا, میں یار درخت دا کمال جی, سارا کچھ درخت دا کمال ہے. میں گیا صبح, سبھی رنگ دی چادر درخت دے اوپر پا دیتی, کارٹون دی شکل بنا دیتی. میں کیا, ایک ساتھی گزرا میرے سے پاس سے, کہنے لگا ربانی صاحب, قاری صاحب, فیض الرحمان صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا بھئی تجھے نہیں پتا اس نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے. کہنے لگا اچھا. وہ بھی آ گیا, سسٹم شروع ہو گیا. سسٹم بڑھتا 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 ہی گیا. پورا مجمع لگ گیا, پتھرے سنگے مار مر کے پتھر لگ گئے. زمین 4 چفیرے کی بنیادوں پر مشتمل ہو گئی, پیسوں کی فیکٹری لگ گئی, جہالت کے کارخانے لگ گئے. واہ فاروق اعظم جن کی مثال میں دینا چاہتا ہوں, میں تیری عظمت پر قربان جاؤں. عمرہ کرنے کے لیے یا غالباً حج کرنے کے لیے گئے تو حجر اسود کا پتھر, اللہ ہمیں بھی اس کی زیارت عطا فرمائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ پتھر ایسا ہے اس کا بوسہ لے تو یہ گناہ چوس لیتا ہے. تو فاروق اعظم میں تیری عظمت پر قربان جاؤں. پتھر سے مخاطب ہیں, فرماتے ہیں پتھر تو بے جان چیز ہے, یہ مت سمجھنا میں تجھ سے فائدہ لینے آیا ہوں. میں تجھ سے اس لیے بوسہ کر رہا ہوں کہ تجھے بوسہ میرے محمد مصطفیٰ دے کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مت سمجھنا کہ میں تجھ سے, تو بے جان چیز ہے, نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے. میں تو اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. ولی تو یہ ہوتا ہے, ولی تو یہ ہوتا ہے. اور اللہ کی قسم ہے ولیوں کی کیا بات ہے, ولیوں کی عظمت کیا ہے. امیر معاویہ بہت ولی ہیں, امام مسلم بہت ولی ہیں. اور یارو آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں خون خشک ہو گئے, خون سفید ہو گئے, ولی ختم ہو گئے. میں کہتا ہوں نہیں,
اپنے علاقے میں جھانکو، اپنی مساجد میں جھانکو، مومن بندہ، موحد بندہ جو ہوگا وہ رب کا ولی ہوگا، کیونکہ اللہ نے خود نشاندہی فرمائی۔ ایک ولی اور بتاتا ہوں میں، جس کی حیا کے تذکرے آسمان کے فرشتے کرتے ہیں، کون؟ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا کیفیت ہے! ہمارا قبروں پر جانا، ان کا قبروں پر جانا فرق ہے زمین و آسمان کا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے آتا ہے، ڈیلی روزانہ قبرستان جایا کرتے تو زاروں قطار رویا کرتے، اتنا رویا کرتے۔ کسی نے پوچھا، امیر المؤمنین آپ اتنا رویا کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے، مجھے آخرت کا منظر یاد آ رہا ہے کہ ایک دن میں نے بھی ان مٹی کے ساتھ مٹی بن جانا ہے۔ رب نے پوچھا عثمان میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ ہے مقصد۔ رویا کرتے تھے، دل میں خوف خدا تھا اور دامن میں حدیث مصطفیٰ تھی، فرمان مصطفیٰ تھی۔ اب میں چوتھے خلیفے کی بات کروں، کون؟ ولی اعظم مولا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگ کہتے ہیں اہل حدیث علماء علی کو نہیں مانتے، اور یارو میں مسجد میں کھڑا ہوں، میں الحمدللہ میری جماعت کے علماء کرام، خطباء کرام جناب علی کا نام ادب سے لیتے ہیں۔ لوگ تو علی 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 پانگ دا دورہ لا کے علی 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 کہندے نے۔ ہم یہ کرتے ہیں وضو کر کے مسجد میں داخل ہو کر منبر پر چڑھ کے جناب علی کا نام لیتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت یہ دیکھیے، عقیدہ توحید پر اتنے کامزن تھے، اتنے چل بسے تھے، لوگوں نے آ کر تفریق پیدا کر دی۔ میں فقہ السنہ کتاب کا نام ہے، تھوڑی دیر پہلے اس کا مطالعہ کر رہا تھا۔ 1 لاکھ سے بھی کئی ہزار زائد لوگوں نے اپنے آپ سے حدیثیں گھڑی ہیں جناب علی کے متعلق۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں آ رہے ہیں، کسی ساتھی نے پوچھا، علی جی آپ کو میں نے دیکھا ہے کئی مرتبہ، آپ جب مسجد میں آتے ہیں آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے، علی جی کیا وجہ ہے؟ جناب علی نے یہ نہیں جواب دیا، میں مشکل کشا ہوں، میں حاجت روا ہوں، میں بگڑیے بنانے والا ہوں، میں اولادیں دینے والا ہوں، تم مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے؟ یہ نہیں فرمایا۔ اور مارے لگے پوچھنے والے، کیا پوچھ رہا ہے؟ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں شہنشاہ کے دربار پر حاضری دینے لگا ہوں، میں آج مشکل کشا پر دربار میں حاضری دینے لگا ہوں، تو میں کیا لے کر جا رہا ہوں؟ اور کسی نے پوچھا، علی جی آپ کو جب مشکل آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ میرے مسئلے کی پہچان جناب علی نے کروا دی۔ کہنے لگے، مجھے جب مشکل آ جائے تو میں اس رب سے رابطہ جوڑ لیتا ہوں، محمد کا دامن پکڑ لیتا ہوں، اللہ میری مشکل کو حل کر دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے میری زندگی کا منہج ہے، میری زندگی کا ایک طریقہ ہے، جان جاتی ہے تو جائے رب کا قرآن، نہ جائے محمد کا سچا فرمان نہ جائے۔ ان کو قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ یہ ولی رب کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج میں آپ کے اندر یہ بات کر دینا چاہتا ہوں، ہم بھی ولی بن سکتے ہیں، کیوں نہیں بن سکتے؟
کیا ولیاں دے سنگ ہوندے نے؟ نہیں، ہم بھی ولی بن سکتے ہیں۔ آج سے یہ بات آپ طے کر لیں، پختہ کر لیں کہ جو رب کے قرآن نے، محمد کے فرمان نے علیہ السلام فرما دیا ہے، میں اپنی زندگی میں وہ عمل شامل کر دوں گا، آپ کو اللہ ولی بنا دیں گے، آپ کو اللہ پاک ولی بنا دیں گے۔ تو آپ انشاءاللہ آج سے یہ تہیہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ عمل ہم کریں گے، انشاءاللہ بولیے انشاءاللہ کریں گے نا۔ میری یہ تقریر کرنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں ایک فرق پڑتا ہے، آپ میں سے ایک آدمی تیار ہو جائے، آج سے کہہ دے کہ میں بھی رب کا ولی ہوں، آج سے اللہ کا قرآن نہیں چھوڑوں گا، نبی کا فرمان نہیں چھوڑوں گا، میری تقریر کا اور ہماری مسجد بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، ہماری آخرت کا ذریعہ نجات بن جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے وہ اللہ کے عظیم ولی، ہمیں چاہیے کہ ان کے نقش قدم کو دیکھا جائے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، محمد مصطفیٰ کے طریقے پر عمل ہے، رب کے قرآن پر عمل ہے۔ اللہ نے اس لیے ان کو انعام دیا، اولئک هم الجنات المأوى، اللہ نے جنت کا داخلہ عطا فرما دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی سچا اور پکا اپنا ولی بنائے، اپنا دوست بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب